علوم آپ کی ضرورت ہے، عقائد کی معرفت آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ عقیدہ نہیں سیکھیں گے آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے، آپ کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے، آپ کافر ہو جائیں گے، مشرک ہو جائیں گے، بدعتی ہو جائیں گے، ممکن ہے۔ اسی طریقے سے فرض علوم اگر آپ نہیں سیکھیں گے، احکام شرعیہ عملیہ نہیں سیکھتے آپ، تو آپ کے کپڑے ناپاک۔ بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے جن کی بیویوں کو کپڑے پاک کرنے آتے ہی نہیں ہیں، آپ اپنے کپڑے اتارتے ہیں، گھر کے سارے پاک ناپاک واشنگ مشین میں ڈال دیے جاتے ہیں، اس نے گھمایا نکالا سکھایا، آپ اسے پہن کر آ کے نمازیں پڑھتے ہیں، نہ آپ کی عید ہوتی ہے، نہ جمعہ ہوتا ہے، نہ آپ کی فرض نمازیں بعض اوقات ہو رہی ہوتی۔ آج آپ گھر جا کے اپنی زوجہ سے پوچھو تو صحیح، ذرا کپڑے پاک کرنے کا شرعی طریقہ بتاؤ، اپنی زوجہ سے پوچھے تو صحیح، نجاست غلیظہ کیا ہوتی ہے، خفیفہ کیا ہوتی ہے، کتنی مقدار میں لگے تو نماز شروع نہیں ہوتی، کتنی مقدار میں لگے تو ہو جاتی ہے لیکن واجب الادا ہوتی ہے، کتنی مقدار میں لگے تو نماز لوٹانا سنت ہوتا ہے، کتنی مقدار میں لگے کہ نماز سے پہلے سے پاک کرنا فرض، کتنی ہے جو نماز سے پہلے سے پاک کرنا واجب، اور کتنی ہے جو نماز سے پہلے سے پاک کرنا سنت ہے، معلوم کریں آپ جا کر۔ اور میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، برا مت مانیے گا، میرا مشاہدہ یہ ہے اہل علم کے گھر کے اندر جاہلہ عورت ہے اور وہ اہل علم اپنی بیوی کو مسئلہ نہیں سکھا رہا۔ کیوں؟ اللہ نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے کہ آپ کے علم کی وجہ سے آپ کے تمام گھر والوں کی کوتاہیاں معاف کر دی جائیں گی۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں تو لائیے اس پہ دلیل لائیے۔ سیکھنے سے علم آتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر میں عالم دین ہو گیا، مفتی ہو گیا، چار آدمی ہاتھ چوم رہے، چھ میرے نعرے لگا رہے ہیں، حضرت صاحب نے مجھے یہاں پر بیان کے لیے بلا لیا تو میں اپنے بیوی بچوں کی تربیت سے غافل ہو جاؤں، انہیں فرض علوم نہ سکھاؤں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دوں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت مجھے بھی بخش دے گا اور میری وجہ سے میری فیملی کو بخش دے گا۔ سوال وہی ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا۔ جب سامنے یہود یا نصارہ یا مشرکین کو غلط دعویٰ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا تھا حبیب ان سے فرمائیے اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو لاؤ ثبوت فراہم کرو۔ اسی طریقے سے گناہوں کی معرفت یہ حاصل کرنا، صغیرہ کیا ہے، کبیرہ کیا ہے، ظاہری کیا ہے، باطنی کیا ہے، یہ سیکھنا فرض ہے۔ اب ہماری ترجیحات دیکھیں، جو یہ ضرورت کے درجے میں تھی اس سے ہم خالی ہیں۔ اس کے بعد حاجت کا درجہ آتا ہے علوم کے اندر، جو فرض تو نہیں ہے لیکن بہرحال اس کی وجہ سے آپ گناہگار ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ سے کمی کا شکار ہو سکتے ہیں، دیگر مسائل ہوتے ہیں، یا وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ روزمرہ ہمارے یوز میں نہیں ہے، وہ کبھی کبھار لیکن شریعت نے اس کو لازم کیا، جیسے قربانی ہے، جیسے عورت کے لیے عدت وغیرہ کے مسائل، ان کے علوم واجب، یہ ترجیحات میں ہونے چاہیے تھے۔ لیکن میں نے اپنے اہل سنت کے نوجوانوں کو دیکھا ہے یہ دونوں چیزیں ہماری ترجیحات میں نہیں ہیں۔ ہماری کیا ہے؟ زینت یا منفعت۔ محفل بتائیے کہاں ہو رہی ہے، یہ نہ بتائیں کہ درس قرآن کہاں ہو رہا ہے، درس حدیث کہاں ہے، درس فقہ کہاں ہے۔ اگر آپ بتا بھی دیں گے تو ہم نہیں آئیں گے۔ یہ بتائیے نعت خوانی کہاں ہو رہی ہے، یہ بتائیں ختم قادریہ کہاں ہو رہی ہے، یہ بتائیں لنگر کا انتظام کس محفل کے بعد رکھا گیا ہے اور اس میں کیا پکا ہوا ہے۔ میں کسی پہ بدگمانی نہیں کر رہا ہوں کہ جو محفل میں آتا ہے وہ لنگر کے لیے آتا ہے، میں تو سوچ اور فکر فراہم کرنا چاہتا ہوں۔ سوچئے تو صحیح، جس تنظیم سے وابستہ لوگ، جس مسلک سے وابستہ لوگ، جس دین سے وابستہ لوگوں کا عالم یہ ہو کہ وہ ترجیحات کے تعین میں مسٹیک کر رہے ہوں، وہ کیسے ترقی کریں گے؟ مجھ سے زیادہ اور یقیناً بہت زیادہ وہ سب جانتے ہیں کون اس وقت علمی لحاظ سے کتنا کام کر رہا ہے۔ ہم لوگ مستحبات میں مشغول ہو گئے اور اس کو دین و ایمان کا مسئلہ بنا دیا، حالانکہ ہر مستحب کوئی فرض کے درجے میں نہیں ہے، واجب کے درجے میں نہیں ہے، وہ تو مستحب ہے۔ اگر آپ کی مسجد میں صلاۃ السلام ہوتا ہے جمعے کی نماز کے بعد ہوتا ہے، 100-150 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، باقی اگر پوری مسجد بھری ہوئی سب چلے جاتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے کون ہے یہ؟ بد مذہب ہے؟ نہیں، سنی ہوتا ہے، نہیں کھڑا ہوتا، ٹھیک ہے مرضی نہیں کھڑا ہو کوئی بات نہیں، فرضیہ واجب کوئی ہے، یہ تو ہمارے مسلک کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ اگر جاتے ہوئے شخص کے اوپر ہم ٹونٹنگ کریں، اس پہ عیب لگائیں اور اسے ڈانٹے ڈپٹے تو گویا کہ ہم نے اس کو فرض واجب کا درجہ دیا، ہم تو نہیں مانتے فرض اور واجب، ٹھیک ہے یہ تو مستحب ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان مستحبات کی طرف اشتغال ابھی 12ویں آ رہی ہے۔ آپ دیکھیے ایک نوجوان، چرسی نوجوان تھا، چرسی، میرے علاقے میں نام نہیں لیتا، وہ ٹیوب لائٹ لگا رہا تھا، کھمبے پہ چڑھ کے اتر رہا تھا، لائٹنگ کر رہے تھے،
ایک اور ساتھ میں کھڑا ہوا تھا، اس سے کہہ رہا تھا شاباش شاباش لگاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر ٹیوب لائٹ کے بدلے جنت میں ایک درخت لگائے گا۔ میں نے اس کو دائرہ دے میرے کے کہا کہ بیٹا تم نے یہ فضیلت کہاں سے سنی؟ یہ ٹیوب لائٹ میرے نالج کے مطابق نبی کریم کے دور میں تو ایجاد نہیں ہوئی تھی کہ یہ فضیلت میرے آقا نے بیان کر دی، تم نے کہاں سے یہ بیان کر دی؟ یہ ہماری سنی قوم کا عالم ہے کہ جب آپ اسے علم دین سے دور کریں گے اور بڑی معذرت کے ساتھ ان مقررین کے بارے میں کہ جو ایڑی چوٹی کا زور لگا کے کبھی ان کی مرضی کا بیان، کبھی میلاد کمیٹی کی مرضی کا بیان، کبھی عوام کو خوش کرنے والا بیان، حق بات بیان کرنے سے عاجز آ گئے تو ہماری قوم کی تباہی ہو گئی۔ آج ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ ضرورت چھوڑ دیں، حاجت چھوڑ دیں، منفعت اور زینت سے ہم اللہ تعالیٰ کا مقام پالیں گے۔ حالانکہ آپ غور سے صحابہ کرام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، خود میرے آقا نعمت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، ہر صحابی، ہر اللہ کا ولی سب سے پہلے ضرورت، اس کے بعد حاجت، اس کے بعد وقت ملا تو منفعت اور زینت کی طرف بھی آئے۔ لیکن جو امپورٹنٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہے، جو اہم ہے وہ اہم ہے۔ آپ کے والد صاحب کو کینسر ہو جائے، وہ بیچارے پڑے ہوئے بستر پہ کرا رہے ہیں اور آپ پیس رہے ہیں کچھ، بھائی کیا کر رہے ہو؟ یار وہ بادام اور پستہ پیس رہا ہوں تاکہ ابا جان کا دماغ تیز ہو جائے۔ یہ ہماری حالت ہو گئی ہے، ہمارا مسلک تباہ ہو رہا ہے، مسجدیں ہماری خالی ہیں، ہماری ریلیاں کامیاب کیوں نہیں ہوتی؟ کال دے کر دیکھ لیں کتنے لوگ آئیں گے آپ کی ریلی کے اندر۔ اس لیے ہمارے علماء قول دیتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ خامخواہ اپنی بے عزتی ہوگی، کیوں کریں؟ کیوں؟ ہمارے نوجوان نعت خوانوں کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، جعلی آستانوں کو آباد کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ اس بات کے لیے تیار نہیں کہ کوئی معیاری کام ہو، کوئی ٹھوس کام ہو، مسلک اہل سنت کے لیے مضبوط کام ہو، اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ ایک دم سوچ نہیں بنی ہے، یہ آہستہ آہستہ سوچ بنائی گئی ہے، پری پلان سوچ بنائی گئی ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے مسلک کو بیچا ہے، اپنے مسلک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ میرے نزدیک ایسے لوگ بہت بڑے قابل گریف مجرم ہیں کہ جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کو مستحبات میں مشغولیت پر نجات کے پروانے سنائے ہیں، اور اگر ہم جیسا کوئی حق بات بیان کرنے لگے، سب سے آسان چیز یہ ہے اس کے اوپر بد مذہب کا لیبل لگا، بد مذہب ہو گیا۔ پتہ ہے یہ بیچاری یہ بھولی بھالی عوام جس کو آج تک کچھ سکھایا نہیں، وہ آپ کے جھانسے میں آ کر، اور اتنی ایموشنل ہے ہماری عوام، اچھا بد مذہب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ایسے کو سائیڈ میں لا کے پوچھیں بیٹا تو اتنا جوش میں آ رہا ہے، یہ بتا کہ بد مذہب کہتے کس کو ہیں؟ بد مذہبیت کی اقسام کتنی ہوتی ہیں؟ اعلی حضرت نے اگر 4 عبارات پر حکم کفر جاری کیا، اس میں کتنے سال لگائے تھے؟ علماء تشریف فرمائے، ایک روایت جو مجھے ملی 24 سال اور ایک 30 سال۔ 30 سال ایک ایسی عبارت ہے، ایسی عبارتوں کے بارے میں جس کے بارے میں فتویٰ جاری کرتے ہوئے اعلی حضرت نے خود لکھا کہ جو اس کفر میں شک کرے وہ بھی کافر، لیکن اس میں بھی 30 سال ویٹ کیا ہے، 30 سال۔ اور ہمارے یہاں پر ایک مقررین کو اگر تھوڑی اسٹیٹ پاور مل جائے، تھوڑے نوجوان یہاں گٹکے رکھ کے یہاں رکھ کے اور سگریٹیں پی کے پیچھے اس کے چل پڑے، وہ انہی کو علماء کے خلاف، سنیوں کے خلاف استعمال کر رہا ہوتا۔ دوسرا بد مذہب ہو گیا ہے، یہ ہے سنی، یہ ہے پکا سنی کہ اپنے علماء کی اسٹیج پر عوام کے سامنے تذیق کرو، انہیں دیوس کہو، انہیں ذلیل کرو، اس کے باوجود تم ابھی تک اہل سنت سے وابستہ ہو۔ دوسرا بد مذہب ہو گیا ہے۔ کیا اہل سنت کا یہ کردار ہے؟ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی ایسا سنی عالم ہے جو لوگوں میں دین کا کام کر رہا ہے، اور لفظ کیا استعمال ہوا؟ بد تقدیر الہی اس سے کوئی خطا ہو گئی۔ قربان جائے میرے اعلی حضرت پر، میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا، علماء سمجھیں گے، اس کی لذت بھی یہ محسوس کریں گے۔ بد تقدیر الہی کوئی خطا ہو جائے، فرمایا اس کی اس خطا کو چھپانا واجب ہے، اسے عوام کے سامنے بیان نہ کرے۔ کیوں؟ آقا نعمت ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر تم عوام کے سامنے بیان کرو گے، عوام اس سے بزن ہو کے دور ہو جائے گی، تو جو اس کے کام کا فیض ان تک پہنچ رہا تھا وہ فیض منقطع ہو جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں کوئی عالم اگر غلطی کر رہا ہے تو اس کی اصلاح بھی نہ کرو، ٹیبل ٹاک کرو، تنہائی میں سمجھا۔ اس میں بڑی معذرت کے ساتھ جو ہماری عوام ٹکڑیوں میں بٹی ہے، صرف اپنے مرکز عقیدت سے عقیدت رکھنا اور دوسرے کو پاؤں کی جوتی سمجھنا، اس میں ہمارے بہت سارے اہل علم کا بھی کردار ہے۔
اگر ایک آدمی نے خطا کی ہے ضروری ہے کہ آپ اسٹیج کے اوپر اس کو بیان کریں تاکہ اس کی کلپ تیار ہو اور دوسروں تک پہنچ جائے. خصوصاً ایک کام کرنے والے عالم کو آپ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جو اس طرح کے ہیں. جو نہیں ہے تو آپ کے لیے تو میں معذاللہ جرات نہیں کر سکتا ہوں نا. میرے جو محسوس ہوا ہے نا، بعض لوگ شہرت کے بڑے بھوکے ہیں اور یہ ایک ایسی محبوبہ ہے کہ کم وقت قابو میں نہیں آ رہی. کیا کریں اس محبوبہ کے حصول کے لیے؟ بہترین طریقہ یہ کسی بھی مشہور شخصیت کو 4 گالیاں دے دو اور اس کی عزت اور شہرت کی بیساکھی پہ چڑھ کر آرام سے منزل پالو. لیکن یاد رکھیے گا اچھی طریقے سے، جتنا ایسے کوئی آدمی مجھے اگر سن رہا ہے، اگر آپ اس ناجائز طریقے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ مقبول شخص ہو سکتا ہے، وہ شخص جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا، تو ذلت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگی، ذلت آپ کی طرف متوجہ ہوگی. قائد انقلاب کے بارے میں بڑا کلام کیا گیا، لیکن اللہ نے جو ان کو عزت دی ہے آج تک ان کی عزت ہے. جو ان پر اٹیک کرنے والے ہیں ان میں سے بہت سو کو میں نے ذلیل ہوتے دیکھا. اس لیے اس روش کو ختم ہونا چاہیے. سب سے غلطی ہو سکتی ہے، مجھ سے ہو سکتی ہے، آپ سے ہو سکتی ہے. یہ طریقہ کار نہیں. اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ٹیبل ٹاک کرو، اصلاح کی کوشش کریں. کوئی مانتا ہے ٹھیک، نہیں مانتا ایک جملہ لکھ دیں ہمارا کام سمجھانا تھا آپ نہیں مانے، اب آپ جانے اور برود قیامت آپ کا رب جانے. بس اگر ذرا بھی خوف خدا ہو کے لرز جائے گا میں کر کے آ رہا ہوں، مجھے بات ماننی چاہیے. اور میرے نوجوانوں اچھی طرح یاد رکھیں، آپ اس قسم کے مبہم اور ادھورے بیان سن کر اگر اپنے مرکزی عقیدت سے وفاداری نبھاریوں کے چکر میں کسی سنی عالم دین کے خلاف بولیں گے، میدان معاشر میں آپ کا یہ شرعی عذر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلے بلائے گا. فرادہ قرآن نے بیان فرمایا، آپ اکیلے آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتاؤ سوشل میڈیا پہ سنی عالم کی عزت اتارنے کے کیا تمہارے پاس آزار ہیں؟ کیوں تم نے ذلیل کیا؟ کیوں اس پہ کفر کا فتویٰ لگایا؟ کیوں تم نے مرکزی عقیدت بنانا اس کو چھوڑ دیا؟ جواب دو. پھر آپ جواب دے سکیں گے. جہاں کوئی کسی نے کیا فوراً کلپ پہ بنا اس میں ڈال دیں گے. واٹس ایپ گروپ میں ایک سے ایک فنٹر اور فراڈیا بیٹھا ہوگا اس کے اندر. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کمنٹس پاس کریں. بھیا اگر آپ کے والد سے خطا ہو گئی آپ کبھی ڈالیں گے اس کو واٹس ایپ گروپ میں کہ میرے ابا نے یہ کی ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ آج امی جان نے گھر کے اندر ابا سے بدتمیزی کی ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ کریں گے آپ ایسا؟ بولیں جواب دے کریں گے آپ؟ ایک عالم کا مقام و مرتبہ آپ کے ماں باپ کے مقام سے بھی زیادہ اللہ نے رکھا ہے. اس کا حق ماں باپ کے مقام سے بھی زیادہ ہے. ہو سنو العقیدہ بعمل، اس کی میں بات کر رہا ہوں. یہ روش غلط ہے میرے بچوں کہ کسی بھی آپ کے کوئی مرکزی عقیدت آپ جس کو صحیح سمجھتے ہیں وہ کسی کے بارے میں بولے آپ سوچے سمجھے بغیر یہ سوچ کر کہ اب اگر میں اس کی روش پہ چلتے ہوئے کسی کی مخالفت کر کے چاہے مسلک اہل سنت کا بیڑا غرق کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ضرور بخش دے گا. نو، سخت گرفت ہوگی، یاد رکھیں. اس لیے ذہن بنائیں، علم کی طرف ہے. اس وقت ہمیں مضبوط نوجوانوں کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی جو فیوچر کے لیے بہت ہی مستحکم کام کر سکیں. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں باتوں کے غازی اب نہیں بنے، پریکٹیکل کی طرف آئیے. ہمیں مضبوط جنریشن تیار کرنی ہے، خصوصاً جس کا تعلق سٹی کے ساتھ. جو گاؤں سے پسماندہ علاقوں سے بچے آتے ہیں وہ میرے سر کے تاج ہیں، وہ ہمارے مہمان ہیں، ہمیں بڑی محبت